نور الازا کا صفحہ نمبر 85 ہے۔ یہاں مصنف کتاب نے چند امور کا تذکرہ کیا کہ جن کے ارتکاب کی وجہ سے نماز فاسد نہیں ہوتی۔ ان میں سے پہلے نمبر پر فرماتے ہیں لو نظر المصلی الی مکتوب وفہمہ، کہ اگر نمازی دوران نماز کسی مکتوب کسی تحریر کی طرف دیکھتا ہے، وہ مکتوب اور تحریر چاہے قرآن مجید ہو یا اس کے علاوہ کوئی اور چیز ہو، تحریر کو دیکھتا ہے اور اس کو سمجھ جاتا ہے تو اس کی نماز فاسد نہیں ہوگی۔ یاد رکھیے کہ اگر دوران نماز کسی تحریر کو دیکھا، دیکھ کر اس کو سمجھ لیا، سمجھنے کے بعد اس کو بولا، اس کی قرات کی، تو قرات کرنے سے نماز فاسد ہوگی۔ اگر اس تحریر کو نہیں پڑھتا زبان سے تو نماز فاسد نہیں ہوگی۔ البتہ چونکہ اس تحریر کو دیکھ کر اس کو سمجھا اور توجہ نماز سے ہٹ گئی، تو اس واسطے اس تحریر کی طرف دیکھنا مکروہ تنزیہی ہے، اور یہ کراہت تنزیہی اس شرط کے ساتھ ہے کہ ارادتاً اس تحریر کو دیکھا ہو دوران نماز اور اس کو سمجھا ہو، اور اگر بالارادہ بالقصد اس تحریر کی طرف نہیں دیکھا، بالارادہ بالقصد اس تحریر کو نہیں سمجھا، بلکہ بغیر ارادہ بغیر قصد کے اچانک نظر پڑ گئی، نظر پڑنے سے وہ تحریر سمجھ میں آ گئی، تو پھر اس طریقے سے دیکھنا سمجھنا مکروہ نہیں ہے۔ اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ خشوع کو ترک کرنا صحت صلاۃ میں مخل نہیں ہے۔ اگر نماز میں خشوع اور خضوع چھوٹ گیا بلا ارادہ تو نماز درست ہوگی۔ نماز کے اندر جو کمال ہے، صحت کے بعد کمال، ترک خشوع و خضوع کمال صلاۃ کے اندر مخل ہے۔ اسی واسطے خانیہ میں یہ مسئلہ لکھا ہے کہ اذا تفکر فی الصلاۃ فتذکر شعرا او خطبۃ فقرأها بقلبه ولم يتکلم بلسانه لا تفسد صلاته، کہ جب نمازی نماز کے اندر تفکر کرتا ہے، سوچنے میں لگ جاتا ہے، اس کو دوران نماز کوئی شعر یاد آتا ہے، کوئی خطبہ یاد آ جاتا ہے، اب اس شعر یا خطبے کو جس کو سوچ رہا ہے دل ہی دل میں پڑھتا ہے، زبان سے تکلم اس شعر یا خطبے کا نہیں کرتا، تو اس کی نماز فاسد نہیں ہوتی۔ اور دوسرا مسئلہ کہ جس کے ارتکاب کی وجہ سے نماز فاسد نہیں ہوتی، فرمایا او اکل ما بین اسنانہ وکان دون الحمصۃ بلا عمل کثیر، دوران نماز دانتوں کے اندر کوئی کھانے کی چیز تھی اور چنے کی مقدار سے کم تھی، عمل کثیر کے بغیر اس کھانے کی چیز کو کھا لیا، نگل لیا، تو نماز فاسد نہیں ہوگی۔ اگر دانتوں کے درمیان میں نہیں تھی بلکہ باہر سے منہ میں ڈالی چیز،
یا چنے کی مقدار یا اس سے زیادہ ہو یا عمل کثیر کے ساتھ کھا لیا تو نماز فاسد ہو گئی۔ چنے کی مقدار سے کم ہو ایسی چیز کھا لینا تھوک کی طرح ہے کہ دوران نماز اگر منہ میں تھوک آ جاتی ہے اس کو بندہ نگل لیتا ہے تو اس سے نماز فاسد نہیں ہوتی، ایسے ہی اس چیز کے کھانے سے بھی نماز فاسد نہیں ہوگی۔ اور تیسرا مسئلہ کہ نمازی کے آگے سے سجدے کی جگہ میں کوئی گزرنے والا گزر گیا تو اس گزرنے والے کے گزرنے سے نمازی کی نماز فاسد نہیں ہوتی، اگرچہ گزرنے والا گناہگار ہو جاتا ہے۔ اب وہ گزرنے والا چاہے عورت ہو یا کتا ہو یا گدھا ہو یا کوئی اور چیز ہو تو نمازی کی نماز فاسد نہیں ہوتی، البتہ گزرنے والا انسان ہو دانستہ گزرا وہ گناہگار ہوگا۔ آقا کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں لا یقطع الصلاۃ شیء کہ کوئی بھی چیز نماز کو نہیں کاٹتی۔